بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہم مہد کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی اور لسان القرآن کا سبق آپ نے یاد بھی کیا ہوگا۔ الدرس الحادی عشر، مرکب اضافی، اس کا ہم نے پڑھنا تھا آج۔ المضاف اذا کان مثنی او جمع مذکر سالم۔ تو یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پچھلے سبق کا ہی کچھ اعادہ کرا دوں کہ مرکب اضافی، یہ مرکب جو ہے دو اسموں کا مجموعہ ہے۔ اس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہے۔ جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے عربی قواعد میں مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اس کے پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، جبکہ اردو میں اس کا ترجمہ الٹ ہوتا ہے، مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے اور مضاف کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ اور مضاف پر کبھی الف لام داخل نہیں ہوتا، مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی۔ مضاف اپنے مقام حال کے مطابق مرفوع بھی واقع ہوتا ہے، منصوب بھی اور مجرور بھی، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور واقع ہوتا ہے اور مضاف الیہ پر الف لام بھی داخل ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد مضاف جب مثنیٰ ہو، مضاف الیہ جب مثنیٰ ہو تو اس کا کیا اعراب ہوگا؟ اگر جمع مذکر سالم مضاف الیہ ہو تو کیا اعراب ہوگا، اور اگر غیر منصرف ہو تو کیا اعراب ہوگا؟ تو دیکھیے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور جب مثنیٰ اسم مجرور ہو تو حالت جری میں اس کا اعراب ہوتا ہے یا ما قبل فتحہ۔ جیسے مثال نمبر 2 ہے آپ کے سامنے، اکل الجنتین، یہاں جنتانی تھا، یہ حالت رفعی میں جب اکل مضاف اور جنتانی مضاف الیہ بنا تو یہ بن گیا جنتانی سے جنتینی، حالت جری میں مجرور ہونے کی حالت میں جنتینی ہو گیا۔ اب جو ہے جمع مذکر سالم، وہ اگر مجرور واقع ہو، جیسے ہے مسلمون، ٹھیک ہے، تو یہ مجرور واقع ہو تو کیا ہو جائے گا؟ یا ما قبل کسرہ مسلمین۔ جیسے مثال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، قرأت قصص النبیین، تو یہ نبیین اصل میں نبیون تھا، حالت رفعی میں نبیون تھا، تو جب یہ قرأتو کے اس کے بعد آیا قصص کے بعد مضاف الیہ بنا، قصص مضاف النبیین مضاف الیہ، تو یہ نبیون سے نبیین ہو گیا حالت جری میں۔ تو یہ ہے جمع مذکر سالم کی حالت جری۔ اور غیر منصرف اگر مجرور واقع ہو، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف اسم پر کسرہ داخل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا یہ فتحہ سے مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر کسرہ کی بجائے فتحہ ہے۔ جیسے دیکھیں، ذهبت الى بیتی عائشہ، بیتی مضاف ہے اور عائشہ مضاف الیہ، اس کو مجرور ہونا چاہیے تھا، اس پر کسرہ کی حرکت ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں یہ عائشہ ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں مضاف اذا کان مثنی او جمع مذکر سالم۔ الامثلہ مثالوں پہ دیکھیے، مضاف جب مثنیٰ ہو، جمع مذکر یا جمع مذکر سالم ہو۔ پیچھے ہم نے پڑھا مضاف الیہ کا اعراب، جب مضاف الیہ تو اس کا تو ایک ہی اعراب ہوتا ہے نا، مضاف الیہ ہر حالت میں مجرور ہوتا ہے، تو وہ ہم نے مجرور ہونے کی، مثنیٰ کے مجرور ہونے کی، اور اس کے جمع مذکر سالم کے مجرور ہونے کی، جمع مؤنث سالم کے مجرور ہونے کی اور غیر منصرف کے مجرور ہونے کی حالتیں پڑھی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مضاف کا جب مضاف مثنیٰ مضاف ہو، جمع مذکر سالم مضاف ہو تو کس طرح سے ہوگا۔ مضاف کا اعراب چونکہ عامل کے مطابق ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، مضاف پر تینوں اعراب آتے ہیں، مضاف مرفوع ہوتا ہے، مضاف عامل کے مطابق منصوب بھی ہوتا ہے، اور مضاف عامل کے مطابق مجرور بھی واقع ہوتا ہے۔ الامثلہ دیکھیے، ماء البئر عذب،
ماء البئر، ماء مضاف، البئر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا اور عزب خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ منارتا، منارت المسجد طویلتان، منارتا مضاف، المسجد مضاف الیہ اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، طویلتان خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مسلمو مضاف، پاکستانہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا اور متحدون خبر۔ تو دیکھیے ماء البئر عذب، اس میں ماء مضاف ہے اور البئر مضاف الیہ ہے۔ ماء یہ مفرد تھا، مفرد اسم ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہے، تو یہ تھا مضاف بننے سے پہلے یہ مفرد اسم ماء تنوین کے ساتھ تھا، ماء، اور جب یہ مضاف بنا مفرد اسم تو اس پر تنوین ختم ہو گئی، ایک حرکت رہ گئی، ماء البئر ہو گیا۔ اب اس پر رفع کی حرکت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، ماء البئر مضاف الیہ مل کر مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ نیچے منارتا اور مسلمون یہ دونوں بھی مبتدا واقع ہو رہے ہیں، تو حالت رفع میں ماء البئر یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا۔ اب دیکھیے ماء مضاف ہے اور چونکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے اس لیے یہ مرفوع ہے، اس پر رفع کی حرکت ہے، اور البئر مضاف الیہ یہ دیکھیں یہ مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ مجرور واقع ہوتا ہے۔ اب منارتا المسجد، یہ منارتا یہ تھا منارتانی، تثنیہ ہے نا مثنیٰ، یہ تھا منارتانی، لیکن جب ہم نے اس کی اضافت المسجد کی طرف کی، منارتانی کو مضاف بنایا تو مضاف کا نون گر جاتا ہے، مضاف بناتے وقت مثنیٰ کا اور جمع دونوں کا نون گر جاتا ہے، تو جب ہم نے اسے مضاف بنایا تو یہ ہو گیا منارتا المسجدی، المسجدی مجرور ہے تو اس پر اس لیے کسرہ کی حرکت ہے۔ نیچے ہے مسلمون، مسلمون تھا یہ اصل میں، تو جب ہم نے اس کی اضافت پاکستان کی طرف کی، مسلموں کو مضاف بنایا تو مضاف بنانے کی صورت میں اس کا نون گر گیا۔ تو طالبات یہ یاد رکھیں کہ مثنیٰ اور جمع کی جب اضافت کی جاتی ہے، اسے مضاف بنایا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا نون گر جاتا ہے۔ اب یہ ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی حالت رفع کی، دیکھیں منارتا المسجد یہ بھی مضاف الیہ مل کر مبتدا واقع ہو رہا ہے، مسلمو پاکستان ہے بھی مضاف الیہ مل کر مبتدا واقع ہو رہا ہے، تو یہ تینوں ماء البئر مفرد، منارتا المسجد مثنیٰ کی مثال اور مسلمو پاکستان جمع کی مثال، یہ تینوں مثالیں ہم نے لی ہیں حالت رفع کی، یہ ہے حالت رفع میں، کیونکہ یہ تینوں کیا واقع ہو رہے ہیں؟ مضاف مبتدا واقع ہو رہے ہیں۔ اب شرح تفصیل میں دیکھیں، جب اسم مفرد مضاف بنتا ہے تو اس کی تنوین حذف ہو جاتی ہے، جب اسم مفرد مضاف بنتا ہے تو اس کی تنوین حذف ہو جاتی ہے اور اس موقع محل کے اعتبار سے ایک ضمہ، ایک فتحہ یا ایک کسرہ رہ جاتا ہے، موقع محل کے اعتبار سے ایک ضمہ، ایک فتحہ یا ایک کسرہ رہ جاتا ہے، یعنی تنوین اس کی حذف ہو جاتی ہے۔ حالت رفع میں ہوگا تو ایک ضمہ اس پر جو بھی ہوتا ہے، یا جیسے معاون ہوتا ہے، معاون ہے، معان ہے، معین ہے، جو بھی اس کی حالت ہے تو ایک حرکت اس کے اوپر رہ جائے گی۔ مثنیٰ اور جمع مذکر سالم پر تنوین نہیں ہوتی، اس کا نون تنوین کے قائم مقام ہوتا ہے، جیسے منارتانی ہے اور مسلمون ہے۔ جب مثنیٰ یا جمع مذکر سالم مضاف بن کے آتے ہیں تو یہ نون ساقط ہو جاتا ہے، یہ نون گر جاتا ہے، جیسا کہ منارتا المسجدی اور مسلمو پاکستانہ سے واضح ہے، یہ دونوں مضاف اضافت سے پہلے منارتانی اور مسلمونہ تھے۔ جی طالبات، امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، غور سے سنیں گے تو مزید بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آگے دیکھیے، یہ بات گزر چکی ہے کہ مضاف کے اعراب جملے میں موقع محل کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور مضاف کا اعراب موقع محل کے مطابق، عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے امثلہ میں پڑھا کہ مضاف یہاں پر ہمارے پاس حالت رفعی میں ہے، مرفوع واقع ہو رہا ہے، مبتدا بن رہا ہے، اور چونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اس لیے یہ مضاف بھی یہاں مرفوع ہے حالت رفعی میں۔
تو جملہ نمبر 1 میں ماؤ مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے، جملہ نمبر 2 میں منارتا بھی مبتدا ہے لہذا مرفوع ہے، اور مثنیٰ ہونے کی وجہ سے اس کے رفع کی علامت الف ہے۔ مثنیٰ مضاف اگر جملے میں کسی وجہ سے منصوب واقع ہوتے ہیں تو اس کا الف یا میں بدل جائے گا۔ دیکھیں مثنیٰ میں حالت رفعی الف کے ساتھ ہے، مثنیٰ میں حالت رفعی الف کے ساتھ ہے، جمع میں حالت رفعی واو کے ساتھ ہے۔ دیکھیں منارتا اس کے آخر میں الف ہے تو یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ اب مسلمو یہاں آخر میں واو ہے، اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ تو اگر یہ مثنیٰ مجرور واقع ہو یا کسی وجہ سے منصوب واقع ہو، منصوب اور مجرور ہو ایک ہی حالت، ان دونوں کی ایک ہی حالت ہوتی ہے، تو منصوب یا مجرور ہوں تو اس کا الف یا میں بدل جائے گا کیونکہ مثنیٰ یا سے منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح مثال آپ دیکھیں، رأیت منارتی المسجد، اور مثنیٰ میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مثنیٰ کی علامت کیا ہے، حالت نصبی جری میں یا ما قبل فتح، تو یہ جو الف یا میں بدلے گا تو دیکھیے کس طرح سے پڑھیں گے، رأیت منارتی المسجد، تو نظرت الی منارتی المسجد، تو رأیت فعل بفاعل ہے اور منارت المسجد مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول واقع ہو رہے ہیں، تو یہ حالت نصبی میں ہے۔ نظرت یہ فعل بفاعل ہے، الی حرف جر ہے، منارت المسجد مجرور ہے تو یہ حالت جری میں ہے۔ اب چلتے ہیں ہم جمع مذکر سالم کی طرف۔ جمع مذکر سالم مضاف بھی حسب قاعدہ رفع کی حالت میں واو کے ساتھ اور نصب و جر کی حالت میں یا کے ساتھ مجرور واقع ہوتا ہے۔ جمع مذکر سالم کی حالت نصبی ہے، حالت رفعی واو کے ساتھ ہے اور حالت نصبی اور جری یا کے ساتھ ہے، جیسے جملہ نمبر 3 میں آپ نے دیکھا تھا۔ یہاں اس جملہ نمبر 3 میں دیکھیے، مسلمو پاکستانہ، مسلمو پاکستانہ، مسلمو پاکستانہ متحدون، تو یہ مسلمو حالت رفعی میں ہے واو کے ساتھ، یہاں واو رفع کی علامت ہے۔ تو اب مثالیں دیکھیں، مضاف کے مجرور اور منصوب ہونے کی حالت میں، مثال دیکھیے، احب فعل و فاعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل با فاعل، تو اس کے بعد آنے والے اسم کو ہم مفعول بنائیں گے، مفعول منصوب ہوتا ہے تو آگے مسلمی پاکستانہ مضاف الیہ مل کر یہ کیا بنیں گے، منصوب واقع ہوں گے، مفعول بنیں گے احب کے لیے، احب کے لیے مفعول بنیں گے، مفعول منصوب ہوتا ہے اس لیے یہ حالت نصبی میں ہے۔ تو حالت نصبی بھی جمع کی یا کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے وہ واو جو حالت رفعی میں تھا، مسلمو تھا، وہ یا میں بدل کر مسلمی ہو گیا۔ یہ تھی حالت نصبی۔ اب ہم دیکھتے ہیں حالت جری۔ حالت جری دیکھیں، فی مسلمی پاکستانہ خیر کثیر، یہاں فی حرف جر ہے اور مسلمی مجرور، مسلمی مضاف، پاکستانہ مضاف الیہ، تو پاکستانہ دیکھیں مضاف الیہ ہے، اسے مجرور ہونا چاہیے تھا، اس پر کسرہ کی علامت ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ لفظ پاکستان غیر منصرف ہے تو یہ مجرور بھی فتح کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو فی مسلمی، فی حرف جر، مسلمی مجرور، یہ مضاف ہے تو مضاف کا اعراب دیکھیں عامل کے مطابق ہے، فی عامل ہے اس میں اور اس نے اس کو مجرور کر دیا، اور یہ جمع کا صیغہ تھا، جمع مذکر سالم کا، مسلمون تھا، مضاف بننے کی صورت میں نون گر گیا، نون گرنے کے بعد واو جو تھی وہ اس کے رفع کی علامت تھی، جب حالت نصبی اور جری میں آیا تو وہ واو یا سے بدل گیا۔ تو ان باتوں کو آپ خوب اچھی طرح سمجھیں، بار بار سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔